لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس وقت دو طرح کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ نمبر ایک، ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جس کی برکتیں، جس کی رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں ہونے والی عطا اور بخشش لامتناہی ہوتی، اور دوسری طرف ہمارے سامنے ایک بہت بڑی وبا، ایک بہت بڑی بلا، ایک بہت بڑی مصیبت، ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ جس کی وجہ سے شمشانوں کے اندر لاشوں کے انبار ہیں، قبرستان میں جنازوں کی قطاریں ہیں، ہاسپٹلز میں ڈیڈ باڈیز اور فوت شدہ جسم رکھے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف چیخ و پکار ہے، خوف کا ماحول ہے، موتوں کے تذکرے ہیں، اور لوگوں کے اوپر ہیبت اور دہشت طاری ہے۔ تو ایسے میں ہمارا رویہ، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ چند باتیں عرض کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ پہلی بات، یہ مصیبت ہے۔ مصیبت کہاں سے آتی ہے؟ مصیبت کہاں سے آتی ہے؟ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دو ٹوک ارشاد، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل، آپ اعلان کر دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ کوئی بھی مصیبت تم تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ترجمہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہرگز ہم تک ایسی نہیں پہنچ سکتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ لکھا ہو اور نہ بھیجا ہو۔ یعنی جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے آتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے نام پر لکھ دیتے ہیں تب وہ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان میں جتنی اموات لکھ دی ہیں، جتنی مصیبتیں لکھ دی ہیں، جتنے لوگوں کی پریشانیاں مقدر فرما دی ہیں، اتنی ہی آئیں گی، اس سے زائد نہیں۔ تو پہلی بات تو طے ہو گئی کہ مصیبت کہاں سے آتی ہے؟ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ دوسری بات، مصیبت کیوں آتی ہے؟ مصیبت کیوں آتی ہے؟ اس سلسلے میں خود قرآن کریم کے ایک سے زائد جگہ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت، اور پارہ نمبر 25 میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ کوئی بھی جو مصیبت جو تمہارے اوپر آتی ہے، کوئی بھی بلا جو تم تک پہنچتی ہے، وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے کرتوت کا اثر ہوتا ہے، تمہارے ہاتھوں کی کارروائی ہوتی۔ یعنی جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے اس میں ہمارے عمل کا دخل ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، زمین کے اوپر اگر کوئی فساد برپا ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بلا اور مصیبت برپا ہوتی ہے، یا پانی میں کوئی طوفان اور طغیانی آتی ہے، یا اس کے ذریعے سے ہم پر کوئی عذاب آتا ہے، وہاں کوئی گڑبڑی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں دو ٹوک پارہ نمبر 21 سورہ روم میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ تری میں یا خشکی میں جو بھی فساد پیدا ہوتا ہے، جو بھی گڑبڑی ہوتی ہے، جو بھی مصیبت اور تکلیف دہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، ایذا اور آزار آتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے۔ تو اب ذرا احتساب کر کے دیکھیے کہ اگر یہ مصیبت ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور اگر یہ
مصیبت ہے اور سوال کریں کہ کیوں آئی ہے تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ یہ فساد کیسے برپا ہو گیا، اچھے بھلے جی رہے تھے اور اچانک موتیں ہونے لگیں، یہ فساد کیوں برپا ہوا، تو اس کا بھی جواب قرآن کریم یہی دیتا ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب اعمال کا نتیجہ کیا ہے اگر پوچھنا ہو تو اس کے لیے صرف ایک چھوٹا سا سوال سب کی خدمت میں، کہ آپ صرف اتنا بتلا دیجئے کہ پچھلے 365 دن میں یا پچھلے ایک سال میں ہم ایک دن ایسا دکھلا دیں جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بغیر اس کی نافرمانی کے گزارا ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ لاکھوں کروڑوں میں بھی کوئی ایک شخص اتنی ہمت جٹا سکے گا جو یہ کہے کہ ہم نے ایک دن ایسا گزارا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہم سے نہیں ہوئی۔ ہمارا سویرا تب ہوتا ہے جب سورج چڑھ چکا ہوتا ہے، یعنی ہمارے نامہ اعمال میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا گناہ ترک فرض کا لکھا جا چکا ہے۔ شام کو جب ہم سوتے ہیں تو کتنے بہت سارے گناہ موبائل کے ذریعے سے، عشاء چھوڑ کر کے، ٹی وی دیکھ کر کے، سیریل دیکھ کر کے، اور اس کے بعد ہم سوتے ہیں، یعنی یہ ہمارے دن کا آغاز اور اس کا انجام ہے۔ باقی پورے دن کون کیا کرتا ہے اچھی طرح سے اپنا محاسبہ کر سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھ کر کے۔ تو یہ ہماری نافرمانیوں کا حال ہے، تو پھر اس کے بعد یہ صورتحال تو پیدا ہی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے، جب یہ بات اس طرح سے ہم نے سمجھ لی تو پھر اس کے بعد اس کا حل کرنا بہت آسان ہے کہ یہ اگر مصیبت ہے تو مصیبت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب اگر اس مصیبت کو دور کرنا ہے تو پکارنا کسے پڑے گا؟ اسی پالنہار کو پکارنا پڑے گا، کبھی گھٹنے رکھ کر کے، کبھی ناک رگڑ کر کے، اور کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی رو کر کے، کبھی گڑ گڑا کر کے، کبھی تراویح میں، کبھی فرض نماز کے بعد، اور کبھی تہجد میں مسلسل پکارے پوری امت مل کر کے، مصیبت دور ہو جائے گی، مصیبت دور ہو جائے گی۔ اٹھا ہوا تیار عذاب جو سروں پہ آ چکا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جا کر کے میدان میں روئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیا اس کو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ مصیبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دور کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے سے۔ اس کے علاوہ اگر یہ سوال کریں کہ مصیبت آئی کیوں ہے تو ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہوگا کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، اس سے دور ہو جائے۔ اور اگر یہ فساد ہمارے اعمال کی بنیاد پر برپا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان اعمال سے توبہ کر کے اور اچھے اعمال کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا شروع کر دیں تو اس کے بعد یہ بلا اور وبا ختم ہو جائے گی۔ چابی ہمارے پاس ہے اس بلا اور مصیبت کو دور کرنے کی۔ ہائے اور واویلا کرنے سے اور آکسیجن کے سلنڈر تلاش کرنے سے یا ڈاکٹروں کو گالی بکنے سے یا حکومتوں کو کوسنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم آپ کو راستے دکھلائے گا ہر مشکل حال میں، قرآن کریم آپ کو راستہ بتلائے گا۔ قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کریم سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ سیدھا راستہ صرف زمین کا نہیں بلکہ جیسے بھی مشکل حالات آپ کے سامنے ہوں، پیچیدہ سے پیچیدہ صورتحال آپ کے سامنے ہو، قرآن کریم آپ کو راہ دکھائے گا۔ تو بہت صاف ستھری بات ہے، توبہ اور استغفار بہترین علاج ہے۔ آپس میں برائیوں سے روکنے اور بھلائیوں کا حکم کرنے کا سلسلہ شروع کرنے سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس سے پہلے صدیوں پہلے اس امت کے ابتدائی دور میں جب کبھی طاعون اور اس طرح کی بلا اور وبائیں آئی ہیں تو اس وقت تمام اکابر نے اور تمام علماء اور ائمہ اور محدثین نے یہی کیا ہے کہ تمام ملت کو یہ تلقین کی کہ گناہوں سے توبہ کر کے اور آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرنا شروع کریں۔ چند دنوں کے اندر وبا اور بلا ختم ہو گئی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا حال تبصروں کے اوپر ہے، ماسک کیسا ہے، سینیٹائزر استعمال کرنا چاہیے، ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے، ہلاکتیں اتنی ہو رہی ہیں، آکسیجن نہیں مل رہا ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں، فلاں مر گیا، یہ سارے تبصرے ہیں، لیکن تلقین کا کوئی بھلائیوں کی طرف بڑھا جائے تو وبا ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بیچ میں طرح طرح کے سوالات۔ میں ایک بہت دلچسپ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ابھی 4 روز قبل ایک ڈاکٹر صاحب دہلی سے میرے پاس تشریف لائے، بہت قابل ہیں اور بہت تحقیقی مزاج ہے ان کا۔ وہ بتلانے لگے کہ مجھے گجرات سے میرے پاس ایک فون آیا اور اس میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے کہ شمشانوں میں بھیڑ ہے اور قبرستان میں سناٹے ہیں؟
یعنی اس سوال کا حاصل یہ تھا کہ مرنے والے ہندو زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں، ان کے سوال کا حاصل یہ تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی بساط کے مطابق یا اپنے مزاج کے مطابق جواب دیا، کہنے لگے ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ بلائیں اور وبائیں جو آتی ہیں وہ تو سب کے لیے یکساں ہوتی ہیں، وہ سمودائے نہیں دیکھتی، وہ دھرم نہیں دیکھتی، اور وہ ملتیں اور قوم نہیں دیکھتی، سب کے اوپر آتی ہیں۔ لیکن اس کہنے والے نے ان سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب، اس مرض کا شکار، اس وبا کا شکار، اس بلا کا شکار وہ شخص ہو رہا ہے کہ جس کے اندر امیونٹی پاور کمزور ہو، پرترودھک چھمتا کم ہو، قوت مناعت صفر ہو یا کمزور ہو، اس کے اوپر یہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اوپر یہ اس لیے اثر انداز نہیں ہو رہا کہ وہ گوشت کھاتے ہیں اور گوشت کے ذریعے سے امیونٹی پاور جنریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی ہم ہاں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کل ذی ناب من السبع، کہ جس جاندار کے یہ والے دانت ہوتے ہیں جنہیں کیچلی کہتے ہیں، جو نکیلے دانت ہوتے ہیں، ثنایا اولیاء اس کے بغل میں ایک دانت، اور اس کے بعد جو دانت ہے وہ نکیلا دانت ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی جانور ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، جتنے بھی گوشت کھانے والے جانور ہیں، ان سب کے یہ والے دانت ہوتے ہیں۔ تو حضور نے پہچان بتلا دی کہ گوشت خور یعنی فطرتاً یا کس جانور اور کس جاندار کی طبیعت میں گوشت کھانا ہے، کس کی فطرت اور نیچر گوشت خوری کی ہے اور گوشت کھانا کس کی فطرت ہے، اس کو پہچاننا ہو تو یہ والے دانت دیکھ لو۔ اگر یہ دانت موجود ہیں تو وہ فطرتاً گوشت کھانے والا ہے۔ تو انسان کے یہ دانت موجود ہیں، انسان کے یہ دانت موجود ہیں، اس لیے یہ فطرتاً اور نیچرلی گوشت کھانے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی شخص نیچر سے سمجھوتا کرے گا، فطرت سے سمجھوتا کرے گا، وہ شخص کوما میں چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر سونا انسان کی فطرت ہے، کھانا کھانا انسان کی فطرت ہے۔ اگر کھانا نہیں کھائے گا تو ختم ہو جائے گا، اگر نہیں سوئے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے گوشت انسان کی فطرت ہے، نہیں کھائے گا تو اس کے جسم کے اندر وہ سارے قوہ پیدا نہیں، وہ ساری قوتیں پیدا نہیں ہو سکیں گی، وہ قوت مناعت نہیں پیدا ہو سکے گی، وہ امیونٹی پاور جنریٹ نہیں ہوگا جو درکار ہے۔ اگر ان کا مطلب یہ ہے تو اس پر بھی یہ جواب ہے۔ لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب کی ساری گفتگو کو کنارے کر کے ان کو جو جواب دیا قرآن و سنت کے تناظر میں، وہ یہ تھا، بہت اہم ہے۔ وہ جواب یہ تھا کہ اصل میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد تو دونوں طرف برابر ہے، کہ ادھر بھی 10 مر رہے ہیں اور ادھر بھی 10 مر رہے ہیں، لیکن زیادہ بڑی تعداد خوف سے مرنے والوں کی ہے۔ اس لیے کہ ہماری کمیونٹی میں 50 سال سے اوپر کا شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو کارڈک نہ ہو، یعنی دل کا مریض نہ ہو۔ اب اس کے اوپر جب کوئی خوف اور دہشت کی خبر اثر انداز ہوگی تو اس کا امیونٹی پاور بھی ڈاؤن ہو جائے گا اور اس کا دل کام کرنا بند کر دے گا کمزوری کی وجہ سے۔ اس لیے جتنے بھی کارڈک ہیں وہ ایک ایک کر کے سب نمٹ رہے ہیں۔ یہ جو اموات ہو رہی ہیں دہشت سے زیادہ ہیں، کورونا سے کم ہیں، اور کورونا ان پر اثر انداز ہوتا ہے جن کا امیونٹی پاور ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص خوف کھا جاتا ہے اس کا امیونٹی پاور بہت تیزی کے ساتھ نیچے جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی اموات خوف کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہو رہی ہیں تو بہت کم تعداد ہے۔ وجہ بہت صاف ستھری ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک مسلمان چاہے وہ کتنے کمزور درجے کا مسلمان ہو، کتنے کمزور درجے کا مسلمان ہو، کلمہ بھی نہ یاد ہو، صرف گوشت کھاتا ہو اور باقی معمولی سی علامتیں بنیادی ہوں اس کے پاس، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کا ٹائم متعین ہے، وہ اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ تو میں نے انہیں ایک اور مثال دی۔ میں نے کہا کہ آپ راستے میں چلتے چلے جائیے، اگر کوئی آدمی آپ کو بغیر ماسک کے نظر آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ مسلمان ہے، یعنی ماسک لگانے پر ابھی بھی آمادہ نہیں۔ وہ اگر لگا بھی رہے ہیں تو پولیس کے ڈر سے، حکومت کی گائیڈ لائن کی بنیاد پر، یا دوسرے لوگوں کے لحاظ میں۔ اصل میں اس سلسلے میں 3 بہت بنیادی باتیں ہیں جو میں بطور عقیدہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو قرآن کریم کا بہت بنیادی دستور ہے کہ کیا موت سے بچا جا سکتا ہے سینیٹائزر استعمال کر کے، یا کمرے میں بند رہ کر کے، یا ماسک لگا کر کے، یا آکسیجن سلنڈر گھر میں رکھ کر کے؟ کیا موت سے بچا جا سکتا ہے؟ نہیں۔
قرآن کریم کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کتنے محفوظ برجوں میں اور کتنے ایئر ٹائٹ کیبن کے اندر تم بند ہو جاؤ، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے اور موت ایک ایسا نشانہ ہے کہ جو تم تک پہنچے گا ہی پہنچے گا، یعنی موت پہنچ کر کے رہے گی، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے اس کو کلیئر کر دیا۔ اب اس کے بعد میں موت کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، اس سلسلے میں پارہ نمبر 21 سورہ روم کی یہ آیت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر ایسی پیدا نہیں کی جس کی عمر متعین نہ ہو، یعنی ہر چیز کی ایک عمر متعین ہے جس کو اجل کہتے ہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں، تو ہر چیز ایک اجل کے ساتھ، ایک مدت کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ تو اب یہ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری ایک عمر ہے، ہماری ایک عمر ہے 70 سال، 75 سال، 80 سال، 65 سال، 50 سال، 52 سال، کچھ 10 سال، 20 سال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو موت آ کر کے رہے گی اور ہر ایک کی عمر متعین ہے اور عمر کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب عمر پوری ہو جاتی ہے اور جب کسی کی اجل پہنچ جاتی ہے، یعنی اس کی مدت زندگی پوری ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں ایک لمحے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، سارے ڈاکٹرز مل کر کے، پوری دنیا کے سلنڈر اور آکسیجن مل کر کے اس انسان کو بچا نہیں سکیں گے، اور جس کی نہیں آئی ہے تو اس کو کوئی کرونا اور سینکڑوں وائرس مل کر کے اس کو فنا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کریم کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، یہ قرآن کریم کا سب سے دو ٹوک اور سب سے خطرناک قسم کا جملہ ہوتا ہے، سینٹنسی اور ورڈنگ ہے، جس میں لن استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بھی مدت میں، کسی کی عمر میں، کسی کی موت میں ہرگز تاخیر نہیں کرتے ہیں جب اس کی پوری ہو جاتی، یعنی یہ دستور سے ماورا ہے کہ جس شخص کی آ گئی اب وہ آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ تو یہ دو بہت بنیادی عقیدے ہیں کہ موت سے بچا نہیں جا سکتا ہے، موت کا وقت متعین ہے، وہ ہم کو معلوم نہیں ہے، اور جب وقت پورا ہو جائے گا تو کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو ٹھیک ہے، ماسک ہم لگا رہے ہیں اس لیے کہ ماہرین نے یہی مشورہ دیا ہے اور حکومت کی بھی یہی گائیڈ لائن ہے، دوسرے لوگ محفوظ رہیں اس لیے، لیکن ہم موت سے ڈر کر کے ایسا کر رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو خوف اور دہشت سے جو اموات ہو رہی ہیں اس میں ہمارا پارٹیسپیشن نہ کے برابر ہے، البتہ کورونا سے جو اموات ہو رہی ہیں وہ برابر کی ہو سکتی۔ تو جو شمشان میں بھیڑ اور قبرستان میں جو سناٹے ہیں اس کی بنیاد یہ تو ہو سکتی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد میں جانے سے روکا جا رہا ہے، ورنہ ابھی بھی رکنے کو تیار نہیں ہے، بھیڑ وہاں لگنے کو تیار ہے، باقی کوئی کہیں بھیڑ لگانے کو تیار نہیں ہے، ہر چیز سے توبہ کر لی ہے، لیکن مسلمانوں نے ابھی بھی مسجد میں آنے کا ارادہ نہیں چھوڑا ہے۔ حکومت نے منع کیا ہے تو نہیں جا رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال اس پوری گفتگو میں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اگر اس بلا اور وبا کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت، توبہ اور استغفار، نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنے کی کوشش، یہ سب سے بنیادی چیز ہے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اسی سے بلائیں اب تک ٹلی ہیں اور ٹلیں گی۔ یہ تو طے ہو گیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے وہ سازش ہو، چاہے وہ منصوبہ ہو، اور چاہے وہ بلا ہو، چاہے موسم کی تبدیلی ہو، اور چاہے 5G کا یہ ریڈیشن اور الیکٹرانک ریڈیائی لہریں ہوں، برقی لہریں ہوں، کچھ بھی ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ جب وہ راضی ہو جائیں اور وہ ختم کرنے کا ارادہ کر لیں تو پھر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ان حالات میں، بندش کے ان حالات میں توفیق عنایت فرمائی کہ میرے گھر کا تراویح کا یہ 5واں قرآن ہے جو مکمل ہونے جا رہا ہے۔ 2 بچوں نے، حافظ سمرہ اور حافظ اکرمہ نے قرآن مکمل کیے، تیسرا قرآن میرا ہے جو تکمیل کو پہنچا ہے، اور اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے۔ اتنا بڑا مجمع مجھے نہیں لگتا پورے ضلع میں کہیں رہا ہو۔ 100 عورتیں اور 3 مرد مسلسل رہے ہیں تقریباً۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اس بندش میں، اس قحط میں، اور چاروں طرف سے ہٹو بچوں میں، اور اس وبا اور مصیبت کے ہنگاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق مرحمت فرمائی۔ یہ انہی کی
کرم فرمائی اور انہی کے فضل اور انہی کی عنایت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا اور وبا کو دور فرمائے اور ہم کو تمام طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔